دیکھیے قرآن سے پہلے اس دنیا میں اللہ نے ہدایت کے لیے بہت ساری کتابیں بھیجی، بہت سارے صحیفے بھی بھیجے۔ 4 کتابیں تو مشہور ہیں جن کو ہمارا ہر بچہ جانتا ہے، جس کو ذرہ برابر بھی مکتب سے مدرسے سے واقفیت ہے وہ ان 4 کتابوں کا نام سنتا ہے: قرآن، توریت، زبور، انجیل۔ لیکن ان 4 کتابوں میں بھی فرق ہے۔ توریت، زبور اور انجیل کے الفاظ اللہ کے نہیں تھے، اس کا جو مضمون تھا، اس کا جو میٹر تھا وہ اللہ کا تھا۔ اللہ نے وہ میٹر فرشتے کے واسطے سے اپنے پیغمبر کے پاس بھیجا، لیکن اس کے جو الفاظ تھے وہ وقت کے نبی کے تھے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب اتری تو اس کا جو مضمون تھا وہ اللہ کا تھا، لیکن الفاظ حضرت موسیٰ کے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب اتری وہ مضمون اللہ کا تھا، لیکن الفاظ حضرت عیسیٰ کے تھے۔ حضرت داؤد پر جو کتاب اتری مضمون اللہ کا تھا، الفاظ حضرت داؤد کے۔ اس لیے قرآن سے پہلے اللہ نے کسی کتاب کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ میں اس کی حفاظت کی گارنٹی لیتا ہوں۔ قرآن ایک ایسی واحد کتاب ہے جس کا مضمون بھی اللہ کی طرف سے ہے، جس کے الفاظ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ اس لیے اللہ نے اس کتاب کی حفاظت کی گارنٹی لی ہے قیامت تک کے، کہ اللہ خود اس کی حفاظت کرے گا۔ اور 14 ساڑھے 14 صدیاں گزر چکی ہیں، اب تک تو قرآن نے جو چیلنج کیا تھا اس کو قبول کرنے کے لیے تو کوئی تیار نہیں ہوا، اور نہ ہی قیامت تک کوئی تیار ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کے درمیان ہمیشہ، چاہے وہ قرآن سے کتنی ہی دور کیوں نہ رہا، ہمیشہ قرآن کو عزت اور عظمت کی نگاہ سے وہ دیکھتا رہا ہے۔ نہیں پڑھ پاتا ہے اور نہیں سمجھ پاتا ہے، یا پڑھنا جانتا نہیں، پڑھنا اس نے سیکھا نہیں، وہ یہ بھی نہیں سمجھتا ہے کہ قرآن الٹا کدھر سے ہے سیدھا کدھر سے ہے، لیکن پھر بھی اس کے کلیجے میں، اس کے سینے میں قرآن کے لیے بے پناہ محبت ہے۔ یہ ایک مسلمان کی خصوصیت ہے۔ اور مسلمان ہی نہیں بلکہ ہم جس ملک میں زندگی گزار رہے ہیں، یہاں ہندو بھائیوں نے اور غیر مسلموں نے بھی قرآن کو بڑی عقیدت کی نگاہ سے دیکھا ہے۔ خود گاندھی جی کے بارے میں آپ پڑھتے ہیں کہ گاندھی جی کو یہ اعتراض تھا کہ قرآن کو مجھے الہامی کتاب تصور کرنے میں کوئی شک نہیں ہے، ذرہ برابر شک نہیں ہے، یعنی یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے، بندے کی طرف سے نہیں ہے، اللہ کا یہ پیغام ہے۔ گاندھی جی بارہا کہا کرتے تھے کہ ہمیں اس کے اعتراف کرنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ونوبا بھاوے نے قرآن کی منتخب آیات کا ترجمہ لکھا، اس کی تفسیر بھی لکھی، اور روح القرآن کے نام سے وہ کتاب چھپی بھی اور بکی بھی۔ حالانکہ وہ ہندو دھرم سے تعلق رکھتے تھے، لیکن انہوں نے قرآن کو یہ عظمت دی۔ لکھنؤ میں منشی نویل کشور کا ایک چھپائی خانہ تھا جہاں کتابیں چھاپی جاتی تھی۔ وہاں وہ قرآن کی چھپائی کرتے تھے، اور اس وقت یوپی میں تو کم سے کم اس سے بڑھیا تھا۔ تو منشی جی کے یہاں جب قرآن کی چھپائی ہوتی تھی، جن تختیوں میں قرآن لکھا جاتا تھا اس تختی کو منشی جی سب سے اوپر رکھتے تھے، کہتے تھے اس کے اوپر کوئی دوسری چیز نہیں پڑھنی چاہیے۔ تو یہ غیر مسلم اس کو سمان کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ سروجنی نائیڈو کا یہ قول ملتا ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ قرآن ایسی کتاب ہے جو غیر مسلموں سے بے تعصبی اور رواداری سکھاتا ہے، یعنی غیر مسلم سے تعصب نہ رکھا جائے، تنگ نظری ان سے نہ رکھی جائے، رواداری ان سے رکھی جائے۔ یہ قرآن واحد کتاب ہے جو ان کو سکھاتی ہے۔ بلکہ بابا بھوپیندر ناتھ باسو، ایک نام گزرا ہے، ہندو دھرم کے اسکالر ہیں، یہ کہتے ہیں 13 صدیوں کے بعد قرآن کی تعلیم کا اثر یہ ہے کہ اگر ایک خاکروب کہتے ہیں ہمارے یہاں بھنگی کو، جو جھاڑو لیٹرین وغیرہ صاف کرتے ہیں، جھاڑو لگتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک خاکروب قرآن کو مان لیتا ہے تو اس کا درجہ اسلام دھرم میں وہی ہوتا ہے جو ایک عزت دار آدمی کا ہے۔ اب وہ قرآن کو ماننے کے بعد، ایمان لانے کے بعد نماز اسی مسجد میں پڑھے گا جہاں اس کا بادشاہ نماز پڑھتا
نماز اسی مسجد میں پڑھے گا جہاں اس کا حاکم اور سردار نماز پڑھتا ہے، اسی طریقے سے وہ اسی صف میں کھڑا ہوگا جہاں اس کا حاکم کھڑا ہوتا ہے۔ وہ اس بادشاہ وقت کے بغل میں کھڑا ہو سکتا ہے، بلکہ امام کی غیر موجودگی میں ہمارے یہاں خاکو اور بھنگی اگر اس قابل ہے تو وہ نماز کی امامت بھی کرا سکتا ہے، پیچھے بھلے ہی کوئی کتنا بڑا آدمی کیوں نہ۔ تو ہندو بھائیوں نے بھی قرآن کو بے پناہ احترام سے دیکھا۔ یہ تو ہوا یوں کہ 1926 میں جب شدھی تحریک جو چلی تھی، اس کے جو بانی تھے سوامی شردھانند، ان کا مرڈر ہو گیا، اتفاق سے اس میں ایک مسلم پھنس گیا۔ تو اس وقت یہ بات مشہور ہوئی کہ مسلمانوں کا جو قرآن ہے وہ ان کی تعلیم دیتا ہے کہ صرف مسلمان ہندوؤں کو کاٹو اور مارو، ان کو کاٹنا اور مارنا ثواب ہے، اور اس کے بدلے میں انہیں جنت ملے گی اور جنت میں بڑے بڑے درجے ملے گے۔ تو اس وقت سے اس تحریک نے زور پکڑا کہ نہیں، قرآن میں جو یہ کاٹنے اور مارنے کی آیتیں ہیں جنہیں جہاد کی آیتیں کہا جاتا ہے، ان آیتوں کا کوئی حساب ہونا چاہیے اور ان آیتوں کو قرآن سے نکالا جانا چاہیے۔ یہ آج کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے کہ جو وسیم رضوی نے اٹھایا ہے، یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں، بہت پہلے سے چل رہا ہے۔ اسی میں ایک تھے سوامی لکشمی شنکر آچاریہ، انہوں نے ان 26 آیتوں کو پڑھ کر ایک کتاب انہوں نے لکھی تھی، اسلامک آتنکواد کا اتہاس۔ اس کا انگریزی میں ترجمہ ہوا ہسٹری آف اسلامک ٹیررزم۔ انہوں نے 26 آیتوں کو پڑھ کر یہ کتاب لکھی۔ پھر اس کے بعد یہ جب علماء سے ملے اور انہوں نے ان کو سمجھایا کہ آپ قرآن کو کیسے پڑھو، اس کے بعد انہوں نے یہ کتاب لکھی اسلام آتنک یا آدرش۔ تو ان تمام 26 آیتوں کا جس کو وسیم رضوی نے پیش کیا ہے، انہوں نے بہت ہی خوبصورت انداز سے اسلام آتنک یا آدرش میں جواب دیا ہے۔ خود یہ بھی ہندو دھرم سے تعلق رکھتے ہیں۔ اب آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں کہ جن آیتوں کو لے کر انہوں نے کہا، جیسے وسیم رضوی کا یہ کہنا ہے کہ اسلام میں 2 طرح کی آیتیں ہیں۔ ایک آیتیں تو وہ بتاتی ہیں کہ تمہارے لیے تمہارا دین، تمہارے لیے تمہارا مذہب، ہمارے لیے ہمارا مذہب، اور انسانیت کا سمان ہونا چاہیے، مانوتا کا احترام ہونا چاہیے، اس سے ہمیں کوئی پرابلم نہیں، کوئی دقت نہیں۔ دوسری طرح کی وہ آیتیں ہیں جس میں جہاد کا تذکرہ ہے، یا غیر مسلموں کو مارنے کا تذکرہ ہے، یا غیر مسلموں پر ٹیکس کا تذکرہ ہے، یا غیر مسلموں سے دوستی نہ کرنے کا تذکرہ ہے۔ تو اس چونکہ مسلمان کا بچہ جو اس کی بیسک تعلیم شروع ہوتی ہے وہ قرآن سے شروع ہوتی ہے، تو وہ کہتا ہے اس قرآن کو پڑھنے کے بعد جب مسلم بچہ بڑا ہوتا ہے تو وہ کٹرتا میں مبتلا ہوتا ہے، وہ آتنکوادی سنگھٹن سے جڑتا ہے اور کہیں نہ کہیں وہ دہشت گرد کہلاتا ہے۔ تو اس لیے ان آیتوں کا کوئی حساب ہونا چاہیے، یا تو قرآن سے انہیں نکال دیا جانا چاہیے، یا پھر ان آیتوں کے پڑھنے پر پابندی لگانی چاہیے۔ اس نے جو آیتیں پیش کی ہیں وہ جہاد کی آیتیں ہیں، کچھ آیتیں وہ ہیں جو غیر مسلموں سے دوستی رکھنی ہے یا نہیں رکھنی ہے، وہ آیتیں ہیں۔ کچھ آیتیں وہ ہیں جو جنگ میں جب مال غنیمت ملتا ہے، جنگ کے ختم ہونے کے بعد یا جنگ کے جیت جانے کے بعد، اس پر مسلمانوں کا کیا رویہ ہونا چاہیے، اس کے تعلق